اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ آج ہمارے گھروں میں مشورے نہیں، بھائی بہنوں کے بیچ مشورہ نہیں، دوست احباب میں مشورہ نہیں، مساجد اور مدارس میں مشورہ نہیں، ملی و سماجی کاموں میں مشورہ نہیں۔ مشورہ کبھی نہ چھوڑو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مجدد دعوت و تبلیغ، بانی دعوت و تبلیغ نہیں، مجدد دعوت و تبلیغ نے دعوت و تبلیغ کا جب اصول بنایا تو مشورے کو اہم اصولوں کے اندر داخل کر دیا، کیونکہ کام بڑا ہے۔ بغیر مشورے کے اگر یہ کام چلے گا تو پھر سالوں اور صدیوں تک چلنا تو دور کی بات، دن اور ہفتے بھی نہیں چلے گا۔ یہ کام حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اثر نو جب شروع کیا تھا، کئی مقاصد اس کے اندر ہے۔ علماء ان حقیقتوں کو جانتے ہیں، داعی نہیں جانتا، عالم جانتا ہے۔ 100 سال سے زیادہ کا لمبا عرصہ ہو گیا، دنیا کے کونے کونے میں یہ کام پہنچ گیا۔ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں دعوت کا کام نہ پہنچا ہو، جہاں تبلیغ کا کام نہ پہنچا ہو؟ آج اس نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، حرمین شریفین میں دعوت کا کام ہو رہا تھا، تشکیل ہو رہی تھی، مشورے ہو رہے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسلامی ملک ہی کا کام ہے یہ، کام سعودی عرب کا ہے، یہ کام بحرین کا ہے، یہ کام عمان کا ہے، یہ کام دبئی کا ہے۔ مجھے اگر یہ کام سعودی کو گیا تو تعجب نہیں، بحرین کو گیا تو تعجب نہیں، دبئی کو گیا تو تعجب نہیں۔ میرے رب کی قسم، اس کی عزت اور جلالت کی قسم، اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کے اخلاص کو قبول کیا۔ وہ کیا سچی تڑپ تھی، وہ کیا سچی فکر تھی۔ حضرت الیاس کے سینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، حضرت الیاس کے سینے میں حضرت ابو بکر اور عمر، عثمان و علی من جملہ صحابہ کی فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مشن کو کامیاب کیا۔ میرے رب کی قسم، آج دعوت کا کام امریکہ میں چل رہا ہے، آج دعوت کا کام آسٹریلیا میں چل رہا ہے، آج دعوت کا کام نیوزی لینڈ میں چل رہا ہے، آج دعوت کا کام یورپی ممالک میں چل رہا ہے۔ یہ کام اتنا کیسے پھیل گیا؟ میرے رب کی قسم، اس کام کے پھیلنے کے رازوں میں سے ایک راز کیا ہے؟ یہ کام میں کسی ایک کا فیصلہ نہیں بلکہ ساتھیوں کا مشورہ ہوتا ہے۔ آج کسی کا دماغ اتنا پاورفل نہیں کہ وہ خود فیصلے کرے۔ آج میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، مقدمے میں تمام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، مشورے کر کے کام کرو۔ پھر میں وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی و خیر و فلاح و بہبودی کو مشورے کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور چھوٹا بھی مشورہ دیتا ہے تو اسے قبول کرنا پڑتا ہے، چھوٹا بھی مشورہ دیتا ہے تو اسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ کالا بھی مشورہ دے قبول کر لو، غریب بھی مشورہ دے قبول کر لو۔ اگر اچھی بات جاہل سے بھی نکل کر آ گئی تو قبول کر لو، کیونکہ ہمارا مطلوب، ہمارا مقصود اچھی بات ہے۔ ہم بات کو دیکھیں گے، بات کرنے والے کو نہیں دیکھیں گے۔ ہماری نظر بات پر ہو، بات کرنے والے پر نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، انظر الی ما خال ولا تنظر الی من خال۔ آدمی کیا کہتا ہے وہ دیکھو، کون کہتا ہے یہ نہ دیکھو۔ کیا ہے نظام صاحب؟ آدمی کیا کہتا ہے یہ دیکھو، کون کہتا ہے یہ نہ دیکھو۔ کالے حبشی غلام سے بھی اگر کوئی اچھی بات آ جاتی ہے تو اسے قبول کرنا یہ اسلام ہے۔ قبول کرنا
یہ انسانیت ہے، قبول کرنا یہ کامیابی ہے، قبول کرنا یہ فلاح و بہبودی ہے۔ انہیں بول کو میں کیا سننا سو، تجھے کیا رہے معلوم، تجھے کیا آگے معلوم، بیٹھ اگر بٹھا دیں گے تو پھر چھوٹے گرتے ہیں تو اتنے افسوس کی بات نہیں، بڑے گرتے ہیں تو پھر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ چھوٹوں سے زیادہ بڑوں کو سنبھلنا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس دور میں چھوٹوں سے زیادہ بڑوں کو مشورہ کرنا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی جگہ سے جا رہے تھے، زبردست بارش پڑی ہوئی تھی، راستے میں کیچڑ تھا، پھسل ہو رہے تھے۔ وہ دور میں راستے صاف نہ تھے، تب بھی وہی حال تھا۔ اس روز دور میں راستے صاف ہیں، تب بھی وہی حال ہے۔ ہمارے ملک میں کتنے راستے ایسے ہیں، ایک ایک گڑھے میں 4 لیڈروں کو دفن کر سکتے ہیں۔ کیا ہے لائر صاحب؟ یا تو راستہ اوپر آ کو رہتا، نہیں تو راستہ اندر جا کو رہتا۔ ایک مرتبہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان امبیدکر کے پاس تھا، شیواجی نگر سے گئے، وہاں جا کر بیٹھتے ایک عجیب و غریب بات کہی انہوں نے کہا کہ کیا رہے ہیں تھانے روڈ کے قبرستان میں اتنے خبرہ نہیں جتنے یہ روڈ میں ہم پائی ہیں۔ کیا بھئی، ایکسیلیٹر چھوڑ کو گیئر بدل کو، ہم پار کر کو، پھر ایکسیلیٹر دیکھ کو، ہم گیئر بدلے تک اور ایک ہم پاکو رہتا۔ یا تو راستے اٹھے ہوئے ہیں، یا تو راستے یہی چوک کے اندر، ہمارے شیواجی نگر کے یہی چوک کے اندر، شاید تبریز کو یاد ہوگا، ایک مرتبہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے تقریر میں کہا کہ ملک آزاد ہو کر 60 سال ہو گئے رہے، 60 سال میں ملک کے راستے تمہیں برابر نہیں کر سکے، ملک کو سنواریں گے کیا؟ غرض حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک جگہ جا رہے تھے، بارش پڑی ہوئی تھی، راستے میں پسلن تھا، سنبھل کر جانے کی ضرورت تھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ حضرت کے سامنے سے نادان تھا، سپیڈ بھاگنے لگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے دیکھ کر چلو، کہیں پھسل کے نہ گر جائے۔ بچے نے حضرت امام ابو حنیفہ کو دیکھا، بڑے میاں تمہیں دیکھ کر چلو، کی کہتو تمہیں امام، میں مقتدی کیا بچہ، میں گریا تو میں گریا، تمہیں گرے تو پیچھے ایک بہت بڑا طبقہ گر جائے گا۔ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں بچوں کو سنبھلنا چاہیے، نوجوانوں کو سنبھلنا چاہیے، چھوٹوں کو سنبھلنا چاہیے۔ بات تو 100% صحیح ہے، بات کی تردید نہیں کرتا، بات کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ چھوٹوں کو سنبھلنا ہے، بڑوں کو بھی سنبھلنے کی سخت ضرورت ہے۔ مشورہ دو، اچھا مشورہ لو، اس سے امت بہت جلد کامیاب ہو جائے۔ اور ایک بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو، خاص طور پر مشورہ کرنا ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں دیکھو، ایک علم، ایک عمر۔ یہ 2 چیزیں جس کے پاس رہتے ہیں نا، اس سے بڑے کامیاب مشورے نکلتے ہیں۔ ایک علم ہونا، وہ بھی علم کا تو کیا، پی ایچ ڈی، علم دین، علم دین ہو، اور دوسری چیز کیا ہو، عمر۔
بڑے لوگوں کے پاس اپنی پوری زندگی کی جو نظریں ہوتی ہیں وہی ان کا علم ہوتا ہے، اور اپنی پوری زندگی ان کے نزدیک تجربہ بن کر رہتی ہے۔ اور اسی لیے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جس خاندان کا، جس گھر کا، جس ماحول کا بڑا عمر رسیدہ ہوتا ہے نا، وہ گھر، وہ ماحول، وہ علاقہ کبھی برباد نہیں ہوتا۔